ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعا سرکار امام زمان. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. صل على محمد وآل محمد. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. آپ کی خدمت میں عرض کر چکے انسان کی زندگی میں دو نظام ہیں. ایک نظام جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، ایک نظام جو انسان نے خود اپنے لیے بنایا. جو نظام انسان نے اپنے لیے بنایا اس نظام کا نام ہم نے رکھا معاش. جو نظام خدا نے بندوں کے لیے بنایا اس نظام کی بنیاد اساس تھی معاد. جب آپ قرآن پڑھیں گے، معصوم کے کلام میں جائیں گے
تو کام تو ایک ہی جیسے ہیں، کماتا مومن بھی ہے، کماتا کافر بھی ہے۔ اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے ایک مومن بھی محنت کرتا ہے، ایک کافر بھی محنت کرتا ہے۔ ان دونوں کی محنتوں میں ایک فرق ہے کہ وہ جب محنت کرنے جاتا ہے اس کی نگاہ میں صرف معاش ہوتا ہے، لیکن مومن جب محنت کرنے جاتا ہے اس کی نگاہ میں معاد ہوتا ہے۔ مثال ہم نے اس طرح دی کہ دنیا داری میں جتنے بھی تعلقات ہیں ان کی بنیاد معاش ہے، یعنی میں دوستی اس سے کروں جو مالدار ہو، میں رشتہ داری اس سے کروں جو مشہور ہو، میں تعلق اس سے بناؤں جس کے گہرے دنیاوی تعلقات ہوں، لہٰذا میں اس سے اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ دوسری طرف جو نگاہ معاد رکھنے والا ہے وہاں پر یہ تصور نہیں ہے، وہاں پر دوستی اس سے رکھی جاتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، تعلق اس سے بنایا جاتا ہے جس کی نشست میں، جس کی محفل میں ذکر خدا ہو اور ذکر رسول ہو۔ تو آپ دیکھیں دوستی یہ بھی کر رہا ہے، دوستی یہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے یہاں تصور معاد ہے اور اس کے ہاں تصور معاش ہے۔ کئی لوگوں کو شاید یہ دو لفظ سمجھ میں نہ آئے۔ معاش یعنی صرف مال کا تصور، صرف اپنی تعلق داری میں دنیا کا تصور رکھوں۔ معاد یعنی میں تصور رکھوں قیامت کا، کہ اگر میں کسی سے دوستی کر رہا ہوں اس سے میری قیامت کو کیا فائدہ ہوگا، میری قبر کو کیا نقصان ہوگا۔ لیکن آج ہماری نگاہ محدود ہے، ہم تعلقات میں جو نگاہ رکھتے ہیں وہ صرف نگاہ دنیاوی ہوتی ہے کہ میری دنیا کو کیا فائدہ ہوگا۔ کہ میں نے کہا یہ تصور انسان کو سیلفشنس بناتا ہے، یہ تصور معاش انسان کے وجود میں خود خواہی کو بڑھاتا ہے، یعنی انسان صرف اپنی ذات کو بنانا چاہتا ہے۔ کہ میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ وہ ممالک جن کے یہاں تصور معاش ہے وہ اپنے ملک کے معاش کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے امریکہ نے نعرہ لگایا گریٹ امریکہ، ایک ہم بہت بڑا امریکہ بنائیں گے جس کا معاش مضبوط ہوگا، جس کی ٹیکنالوجی بہت اپڈیٹ ہوگی۔ اب اس معاش کو مضبوط کرنے کے لیے اگر اس ملک کو $5 ارب کا اسلحہ کسی کو بیچنا پڑے تو یہ بیچ دیتا ہے، لیکن یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ اسلحہ استعمال کہاں پر ہوگا، کیونکہ اس کا کام ہے صرف پیسے سے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کے پاس ایک ماچس ہے، ایک خریدنے والا خرید رہا ہے اور آپ کو علم ہے کہ یہ ماچس خرید کے کسی غریب کی جھوپڑی کو آگ لگائے گا۔ اگر آپ کا صرف نظریہ معاش ہو تو آپ کہیں گے میرا کیا جائے، مجھے تو اس ماچس کے اچھے پیسے مل رہے ہیں، آپ پیسہ لیں گے اور ماچس دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے وجود میں نظریہ معاد ہو تو آپ سوچیں گے یہ ماچس جو بیچا جا رہا ہے، اس ماچس سے اگر آپ کو علم ہو اس کا اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ کبھی بیچیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں بھی وسیلہ بن رہا ہوں، اس کے ذریعے سے کسی غریب کی جھوپڑی جل جائے گی۔ تو دونوں کے عمل میں تدارف آ جاتا ہے، اس کا عمل اور اس کے عمل سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر نگاہ میری کون سی ہو، نگاہ معاد ہو۔ معصوم یہ نہیں کہتے کہ کمانے نہ جاؤ، معصوم یہ نہیں کہتے کہ گاڑی نہ خریدو، معصوم یہ نہیں کہتے کہ اچھا گھر نہ بناؤ۔ فرماتا ہے مومن جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن تمہارے اعمال میں جو نگاہ ہونی چاہیے وہ نگاہ معاد ہونی چاہیے۔ تبھی میرے چوتھے امام مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا اور میرے آقا فرماتے ہیں دعائے مکارم الاخلاق میں یہ دعا ضرور پڑھیے اور اس کے پڑھے سے فوائد بھی ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ پروردگارا مجھے اس کام میں مصروف نہ کر جس کام کا مجھ سے قیامت میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ خدا ہرگز قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کس برانڈ کی شرٹ پہنی تھی، تم نے کس برانڈ کا بوٹ پہنا تھا، تمہارے گھر میں ٹی وی کس کمپنی کی لگی ہوئی تھی، یا تم نے موبائل کس برانڈ کے موبائل کو استعمال کیا تھا، کیونکہ خدا ان چیزوں کا سوال نہیں کرے گا۔ تو خدایا مجھے ان کاموں میں زیادہ مشغول نہ کرنا کہ میں صبح سے شام تک اس ایسے کام میں مشغول رہوں جس کا مجھ سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا، جس کا مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم نے کپڑے کاٹن کے پہنے تھے یا کس چیز کے پہنے تھے، تم نے اینک کون سے برانڈ کی لگائی تھی، تم نے موبائل کون سا استعمال کیا تھا، تم نے بوٹ کون سے پہنے تھے، تم کس گاڑی میں چڑھتے تھے، بڑی تھی چھوٹی تھی، اس کا تو مجھ سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ اے خدا مجھے ان کاموں میں مشغول کر
جن کاموں کا مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تم جو رزق کما رہے تھے وہ رزق حلال کا تھا یا حرام کا تھا۔ خدا پوچھے گا تم نے اپنی آنکھوں کو کس جگہ پہ استعمال کیا تھا، تم نے اپنی زبان کو کہاں پہ استعمال کیا تھا، تم نے اپنے وجود کی توانائی کو کس جگہ پہ مصرف کیا تھا، یہ سوال کیا جائے گا۔ تو مولا پروردگارا، جس چیز کا تو مجھ سے سوال کر، یہ مجھے توفیق دے کہ میں دنیا میں اسی کام میں مشغول رہوں۔ یہ نظریہ ہے معصومین کا نظریہ کہ اگر دو آنکھیں، کہ میں نے کہا دجال ایک آنکھ والا ہے، ایک آنکھ والے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تمام تر فیصلوں میں نگاہ معاش ہوگی، وہ صرف اپنے معاش کو مضبوط کرنا چاہے گا۔ اب اس معاش کو مضبوط کرنے کے لیے اگر چوری کرنی پڑی وہ چوری کرے گا، اس معاش کو مضبوط کرنے کے لیے بہن یا بھائی کے حق کو مارنا پڑا وہ مار دے گا، اس معاش کو مضبوط کرنے کے لیے اگر اسے جھوٹ بولنا پڑا وہ جھوٹ بولے گا۔ اب دیکھیے معصوم کا کلام کتنا سخت ہے۔ ہم صرف معصومین کے نام سے آگاہ ہیں، معصومین کی زندگیوں سے آگاہ نہیں ہیں کہ اہل بیت زندگی کیسے گزارتے تھے کہ ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا آپ کا چاہنے والا یعنی آپ کا شیعہ کیا زنا کر سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں انسان جائز الخطا ہے، کر سکتا ہے۔ کہ مولا آپ کا چاہنے والا چوری کر سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں انسان جائز الخطا ہے، چوری کر سکتا ہے۔ کہتا ہے میں ایک ایک گناہ کو گنواتا گیا، امام کہتے گئے کہ ہاں انسان جائز الخطا ہے، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ کہ آخر میں نے کہا یہ بھی امام سے پوچھ لوں، میں نے کہا مولا آپ کا چاہنے والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو امام نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میرا شیعہ اور جھوٹ بولے؟ کہ مولا اتنے بڑے گناہ میں نے گنوائے، آپ نے کہا یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ امام فرماتے ہیں جتنے تم نے گناہ گنوائے تھے، جو جھوٹ بولے گا تو یہ سارے کام بھی کرے گا، اگر جھوٹ نہیں بولے گا تو یہ سارے کام بھی نہیں کرے گا۔ ہر گناہ کی جڑ ہے جھوٹ، یعنی اتنی سختی سے امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ہماری سوسائٹی میں تو اپریل فول منایا جاتا ہے، ایک خاص ایسا دن جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، یعنی ایک دن ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم چھٹے امام کے شیعہ ہیں ہی نہیں، ہم مولا علی کے شیعہ ہیں ہی نہیں۔ وہ سوچ جو اہل بیت کی سوچ تھی، جو سوچ معاد والی سوچ تھی، جو سوچ آخرت والی سوچ تھی، وہ سوچ آج نہیں ہے۔ اور پورا نظام کفر اور اس کی بنیادیں کس پر کھڑی ہیں؟ اسی معاش پہ کھڑی ہیں۔ کہ میں نے مثال دی، آپ کے ملک کے حکمران بھی معاش کو بچانے کے لیے کبھی امریکہ کے نوکر، کبھی سعودی عرب کے نوکر، کبھی عرب ممالک کے پیچھے لگتے ہیں۔ سوچ وہی ہے کہ مجھے اپنا معاش بچانا ہے۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ان کے کارندے ہوں، ہر جگہ آپ سوچیں گے سوچ کیا ہے؟ معاش کی ہے، یعنی میں کرپشن بھی کروں لیکن اپنے معاش کو مضبوط کروں۔ لیکن امام فرماتے ہیں اگر نگاہ معاد ہو، چاہے یہ کسی ظالم کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے وجود میں نظریہ معاش مضبوط ہو، نظریہ معاد مضبوط ہو جائے، معاد کا مطلب قبر کا نظریہ، قیامت کا نظریہ، صرف ماننے کی حد تک نہیں، مقام یقین تک پہنچ جائے کہ ایک دن مجھے قیامت کے دن اٹھنا ہے، ایک دن مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ چاہے ہمارے دشمن کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ نظریہ اس کا مضبوط ہو جائے تو فرماتے وہ منا اہل البیت بن جاتا ہے۔ کہ زیارت عاشوراء میں اہل بیت نے آل زیاد پر، آل مروان پر اور بنی امیہ پہ لعنت بھیجی کہ میرے 5 امام کے پاس ایک بنو امیہ کی اولاد میں سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا آپ نے لعنت بھیجی ہے، میں بھی آل بنی امیہ سے ہوں، تو کہ یہ لعنت مجھ پر بھی ہے؟ امام فرماتے نہیں، یہاں جنگ ہے آئیڈیالوجی کی، جس کی آئیڈیالوجی بنی امیہ جیسی ہے وہ بنی امیہ کی اولاد میں سے ہے، جس کی آئیڈیالوجی حسین کی آئیڈیالوجی میں سے ہے، چاہے کسی کا بھی بیٹا ہو وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، وہ اہل بیت میں سے ہے۔ اسی لیے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان کس سے ہے؟ ہم اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ اس کی آئیڈیالوجی ملتی تھی۔ اگر تمہاری آئیڈیالوجی، یہ جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، جب تک انسان اس جنگ کو سمجھ نہ سکے، جو ہم لعنت بھیجتے ہیں یہ لعنت لفظ یزید پر نہیں ہے، یزید کی آئیڈیالوجی پر ہے۔ تبھی ہے کہ 100 مرتبہ لعنت بھیج، اس بچے کے ذہن میں لفظ تو رہ جاتا ہے، آئیڈیالوجی نہیں رہتی۔ یعنی یہاں یزید پہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، وہیں یزید والے کام کر رہا ہوتا ہے، یا حسین پہ سلام بھیج رہا ہوتا ہے اور وہیں اینٹی حسین ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے آئیڈیالوجی کو نہیں سمجھا۔ 100 مرتبہ لعنت بھیجنے سے مجھے کیا ملے گا؟ 100 مرتبہ قاتل علی پر لعنت بھیجنے سے مجھے کیا ملے گا؟
میں 100 مرتبہ لعنت بھیجوں، یہ لعنت مجھے دے کیا رہی ہے، اور یہ سلام مجھے کیا دے رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو مجھے ملنا چاہیے نا۔ اگر میں ایک مسجد میں بیٹھ جاؤں اور 1000 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتا رہوں، یہ ذکر مجھے کیا دے رہا ہے؟ خالی ذکر تجھے کچھ نہیں دیتا جب تک اس ذکر کے ساتھ فکر الہی نہ ہو، جب تک اس سلام کے ساتھ فکر حسین نہ ہو، جب تک اس لعنت کے ساتھ فکر یزید نہ ہو کہ میں کس پہ لعنت بھیج رہا ہوں۔ فکر یزید، یہ پوری جنگ تاریخ میں آئیڈیالوجی کی جنگ ہے۔ اہل بیت نے کبھی بھی کوئی جنگ ذاتیات پہ نہیں کی، اگر ذاتیات کا مسئلہ ہوتا تو علی تلوار اٹھاتے۔ یہ جنگ ہے، آئیڈیالوجی کی جنگ ہے۔ انسان حسین کی آئیڈیالوجی کو پڑھو، یزید کی آئیڈیالوجی کو پڑھو، کہ ہم آج تک منہوں میں کہتے ہیں کہ حسین زندہ باد یزید مردہ باد، واقعاً اس کی روح مردہ ہو چکی ہے، لیکن یزید کی فکر زندہ ہے۔ یا آج معاشرے میں آپ کو یزیدی نظر نہیں آ رہے تو کیا ہے؟ جو کوئی رحمت اللہ کہہ رہا ہے، کوئی رضی اللہ کہہ رہا ہے۔ رضی اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اس کے عمل سے راضی ہوں، جو کام یزید نے کیے میں اس کے عمل سے، جو بھی پیچھے رضی اللہ لگا ہے اس کا مطلب، جس کے پیچھے بھی رضی اللہ لگے، اور یہ جملہ جو بھی لگا اس کا مطلب میں اس کے عمل سے راضی ہوں۔ جو اس نے قتل حسین کیا میں اس سے راضی ہوں، نبی کی نواسیوں کو بازاروں میں لے گیا میں اس سے راضی ہوں۔ تو معصوم فرماتے جو جس کے عمل سے راضی ہوتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر آج کوئی مجلس حسین میں آ رہا ہے اس کا مطلب آپ حسین کے عمل سے راضی ہیں نا، تبھی حسین کی مجلس میں آ رہے ہیں، تبھی ذکر مولا حسین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ مولا کے عمل سے راضی تھے، اور دنیا کو جلوس نکال کے بتاتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے عمل سے راضی ہیں۔ تو جو جس کے عمل سے راضی ہوتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ نعرہ صلوات محمد وآل محمد، نعرہ حیدری۔ تو یہ آج جو جنگ ہے یہ جنگ فکر ہے، دو آئیڈیالوجیز کے بیچ میں وار ہو رہی ہے، اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس آئیڈیالوجی کو لے کر فالو کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیز، اگر معاد کا عقیدہ مضبوط ہو جائے تو انسان چاہے دشمن کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو وہ نیک بن جاتا ہے، کیونکہ یہ معاد اور معاد کا نظریہ انسان کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے۔ ہارون کے 3 بیٹے تھے، محمد امین، مامون، ایک تھا قاسم معتمر، یہ بھی اس کا بیٹا تھا۔ تو جب قاسم دربار میں آیا اور جب دربار سے جانے لگا تو ہارون کے وزیر نے کہا کہ ہارون تمہارے بیٹے نے تجھے بدنام کر دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے اشرافی گری کو چھوڑ دیا، لفظ کہیں کہ نوابوں کی طرح جینا پھرنا اس نے چھوڑ دیا ہے، یہ سادہ سے کپڑے پہنتا ہے، فقیروں اور غریبوں میں گھومتا ہے، یہ وزیروں میں نہیں بیٹھتا، یہ پولیٹیکل جو ہمارے آپس میں نشستیں ہوتی ہیں اس میں نہیں آتا، یہ حکومت کے کسی حصے میں داخل نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اچھا، بیٹے کو بلایا کہ قاسم ادھر آ۔ بیٹا آیا، کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ تم بادشاہ کے بیٹے ہو، حاکم وقت کے بیٹے ہو، کون سا لباس پہن کے گھوم رہے ہو؟ کن فقیروں اور غریبوں میں گھوم رہے ہو جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں؟ ارے تمہیں تو امیروں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تم نے مجھے امیروں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہارون کا بیٹا اور دیکھو کن کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ تو اس نے ہارون کو دیکھ کر کہا کہ بابا آپ نے مجھے اولیاء خدا کے سامنے ذلیل کر دیا ہے۔ اگر میں نے آپ کو امیروں کے سامنے ذلیل کیا ہے تو آپ نے مجھے اولیاء اللہ کے سامنے ذلیل کر دیا، آپ نے ولی اللہ کو قتل کر کے مجھے ذلیل کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ وہ ہے جس نے فرزند رسول کو قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر یہ نکل کے چلا گیا۔ ہارون نے پھر بلایا، قاسم پلٹ کے آیا، کہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ کہ کیوں ناراض ہوں؟ کہ میں نے دونوں بیٹوں کو حکومتیں دی ہیں لیکن تجھے کوئی حکومت نہیں دی، لہذا تو اسی لیے مجھ سے نالا ہے۔ اب جیسی سوچ ہے ویسا ہی اپنے بیٹے کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے کیونکہ تمہیں حکومت نہیں دی لہذا تبھی مجھ سے نالا ہو اور ناراض ہو۔ کہ کوئی بات نہیں، اپنے وزیر کو کہا کہ کل یہ اعلان کرو کہ مصر کی ساری حکومت میں قاسم کو دے رہا ہوں۔ یہ سر جھکا کے چلا گیا، رات کے اندھیرے میں باپ کے دربار کو چھوڑ کے نکل کے بھاگ گیا۔ اس کو بہت ڈھونڈا لیکن کہیں بھی ان کو نہیں ملا۔ یہ بالکل نا امید ہو گئے کہ بیٹا باپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ دیکھیے بیٹا کس کا ہے؟ قاتل امام کا بیٹا ہے۔ لیکن جب نظریہ یہ معاد مضبوط ہو جائے،
یہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، دربار کو چھوڑنا، حکومت کو چھوڑنا، سکوں کو چھوڑنا، مال کو چھوڑنا، جاہ و جلال کو چھوڑنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب وہاں سے چھوڑ کے یہ سیدھا چلا گیا بصرے میں۔ بصرے میں جناب عبداللہ بصری اس وقت شیعیان اہل بیت کے کرتا درتا تھے، سمجھیں ایک طرح سے لیڈر تھے، رہبر تھے شیعوں کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں گھر کی دیوار گر گئی تھی اور گھر کی دیوار کو بنانا تھا، تو میں لہٰذا کوئی مزدور ڈھونڈنے گیا، اور قاسم جیسے بصرے میں آیا اس نے مزدوری کا کام شروع کر دیا۔ مزدوروں کے بیچ میں بیٹھتا تھا، کوئی بیلچہ لے لیا، اپنا سامان لے لیا اور لوگوں کے گھر جا کے بناتا تھا۔ کہتا جیسے بازار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان جوانوں میں ایک جوان ہے جس کا چہرہ بے انتہا نورانی ہے اور جس کی زبان پر ذکر خدا ہے۔ تو میں نے کہا اس جوان کو لے جاتا ہوں۔ بھائی کتنا کام کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں آج آپ کا کام کروں گا۔ اجرت کتنی؟ انہوں نے کہا میں آپ کو 1 درہم دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1 درہم۔ کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں، اگر تمہارا کام مجھے پسند آ گیا تو میں کل بھی تمہیں بلانے آؤں گا۔ انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ میں صرف ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہوں۔ کہ کل نہیں آؤ گے؟ کہ کل نہیں آؤں گا۔ کہ کیوں نہیں آؤ گے؟ کہ 1 دن کا کمانا میرے پورے ہفتے کا گزر و سفر ہو جاتا ہے، پورا ہفتہ مجھے عبادت کرنی پڑتی ہے، پورا ہفتہ میں عبادت میں مشغول رہتا ہوں، میرے کچھ پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں، بس میں 1 دن کام کروں گا، پھر اگلے ہفتے اگر بلانا ہو تو میں آپ کے کام پہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پریشان ہو گیا، اتنا نیک جوان، اس کو گھر پہ لے گیا اور اس نے کام کرنا شروع کیا۔ اب جناب عبداللہ بصری کہتے ہیں جب میں نے اس کے کام کو دیکھا، یہ 3 آدمیوں کی جگہ پہ 1 بندہ کام کر رہا تھا۔ اتنا اس کا کام اچھا تھا کہ گویا 3 آدمیوں کے کام کو اس 1 بندے نے انجام دے دیا۔ مجھے اس کا کام بڑا پسند آیا اور جیسے جانے لگا تو میں نے اس کو 3 درہم دیے۔ اس جوان نے کہا نہیں، ہماری کمٹمنٹ 1 درہم کی ہوئی تھی اور میرے لیے 1 درہم ہی کافی ہے، مجھے 3 درہم نہیں چاہیے۔ کہا آپ نے تو 3 بندوں کا کام کیا ہے۔ کہا نہیں، میری کمٹمنٹ تھی 1 درہم دینا ہے تو مجھے دیجئے۔ کہا میں نے 1 درہم دیا، یہ چلا گیا۔ پھر اگلے ہفتے اسی دن میں پھر اس قاسم کو لے کر آیا، پھر اس نے کام کیا۔ میں نے کہا اب تو میں 3 دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے بھی میں نے 1 درہم پہ کام کیا تھا، اب بھی میں 1 ہی درہم پہ کام کروں گا، اس سے زیادہ مال دنیا میرے کام کا ہے ہی نہیں۔ کہ میں اس کو بازار میں دیکھتا تھا، کبھی مزدوروں کے ساتھ دیکھتا تھا، اس جوان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس جوان کو بلایا اور میں نے کہا اگر رحمت نہ ہو تم یہ بتاؤ رہتے کہاں ہو؟ میں کبھی کبھی تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اپنی جگہ کسی کو بتاتا نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کو مجھ سے ملنا ہے جگہ بتاؤں گا، لیکن بار بار میرے پاس مت آئیے گا، اور اگر دیکھو میں حالت نماز میں ہوں تو مجھے ڈسٹرب مت کریے گا، چلے جائیے گا، کبھی کبھی آ جائیے گا، سلام کر لیجیے گا۔ کہا اس نے مجھے ایڈریس دی، میں نے دیکھا شہر سے باہر ایک خرابہ ہے، اس خرابے میں یہ رہتا ہے، ہفتے میں 1 درہم کماتا ہے، کمانے کے بعد اپنا خرچہ چلاتا ہے، وہیں پہ سوتا ہے اور دن رات عبادت خدا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کتنے پریشان ہو گیا، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد، اور اس جوانی کی عمر میں اللہ نے اتنی اطاعت اس کے وجود میں ڈالی ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہ ایک دن جب خرابے میں اسے دیکھنے گیا، میں نے دیکھا وہ زمین پہ گرا ہوا ہے، گویا اس کے اوپر سکرات کا وقت ہے۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اپنے دامن میں لیا اور اس نے کہا کہ میں نے آج تک اپنی حقیقت آپ سے چھپائی تھی، اب بھی اپنی حقیقت بتانے والا ہوں، وہ بھی اس لیے کیونکہ میری ایک وصیت ہے، اس وصیت پہ ضرور عمل کرنا۔ عبداللہ بصری نے کہا تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں وقت کے خلیفے کا بیٹا ہوں۔ پریشان ہو گئے کہ وقت کے خلیفے کے بیٹے؟ کہاں وقت خلیفے کا بیٹا ہوں، ہارون کا بیٹا ہوں، لیکن میں اپنے باپ سے بڑا بیزار ہوں کیونکہ وہ قاتل اولاد علی ہے، وہ دشمن اولاد علی ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ نے مجھے معرفت دی ہے، میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں، بس ایک کام کر لینا۔ وہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری اور کہا یہ انگوٹھی جا کر میرے باپ کو دینا اور اسے بتانا کہ مال دنیا میں سے صرف اس نے اپنے بیٹے کو انگوٹھی دی تھی، وہ بھی انگوٹھی واپس کر کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ مظلوموں کے خون کے پیسے سے بنی ہوئی انگوٹھی ہے، کہ یہ انگوٹھی بھی لے کر میں مر نہیں سکتا، یہ جا کر اسے واپس دے دینا اور بتانا اس کا بیٹا مر بھی گیا، اسے دفن کر دیا بھی گیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بصری کو کہا کہ عبداللہ جلدی کرو اور مجھے اٹھاؤ۔ عبداللہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا؟ کہ جلدی کرو، میری کمر کو سیدھا کرو۔ عبداللہ کہتے جیسے میں نے اس کی کمر کو سیدھا کیا، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا اور اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، آپ کا مجھ پہ سلام ہو۔ عبداللہ
بصری پریشان ہو گئے کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، کہ عبداللہ تجھے نظر نہ ہی آئیں گے، میرے مولا یہاں پر کھڑے ہیں، اور مولا کا وعدہ تھا کہ جس کے دل میں حقیقتاً علی کی محبت ہوگی، جب سکرات کا وقت ہوگا علی اپنی زیارت اسے کراتے ہیں، اور علی کی زیارت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے دیکھا اگر ظالم کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے وجود میں نظریہ معاد مضبوط ہو، وہ معاد کا ماننے والا ہو، قیامت اس کے لیے اظہر من الشمس ہو، وہ قیامت کو دیکھ رہا ہو کہ انسان تم ٹیمپریری اس کائنات میں آئے ہو، وہ کبھی بھی اپنے معاش کے لیے اپنی قیامت کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ آج جتنے لوگ اپنی قیامت کو تباہ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ اسی 2 کوڑی پیسے کے لیے، مال دنیا کے لیے اپنے امام کو ناراض کر رہے ہیں۔ کربلا میں یہی جنگ ہے، حسین کے لشکر میں معاد روشن ہے اور یزید کے لشکر میں معاش روشن ہے۔ شمر کیوں چھوڑ رہا ہے حسین کو؟ اپنے معاش کی خاطر۔ ابن سعد کیوں چھوڑ رہے ہیں مولا حسین کو؟ رائے کی حکومت کی خاطر۔ یہ حکومت، یہ شہرت، یہ مقام، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد کی محبت، کیوں قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ یہ فتنہ تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ اے انسان جو قدم اٹھاؤ تو سوچ کے اٹھایا کرو کہ یہ قدم قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے یا یہ قدم دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر معاد کو مضبوط کرنا ہے، دیکھیے آج اور اس زمانے میں جو شیعت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، میں کل ہی رات کو کلپس دیکھ رہا تھا، ان ملاعین نے جو پریس کانفرنس کی یا اپنا اجلاس بٹھایا تو اس میں ظاہر ظہور یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، اور یہاں تک جملہ کہہ دیا اس بدبخت، کوئی منظور مینگل ہے میرے خیال میں، ان کا مولوی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے شیعہ کافر ہیں، ہم تو بتاتے ہیں یہ تو ہیں ہی کافر۔ اس نے غلط لفظ استعمال کیا کہ ہم تو گندگی اور نجاست کو لوگوں کو بتاتے ہیں یہ گندگی ہے، کہ ہمارے کہنے سے وہ کافر نہیں ہوں گے، حقیقتاً وہ ہیں کافر۔ اور وہاں پہ پلاننگز، پروجیکٹس دیے گئے کہ یہ اقلیت میں ہیں، اور ان کی اقلیت کو اگر اور اقلیت میں بنانا ہے تو طارق مسعود نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ 4 شادیاں کرو اور 16 بچے پیدا کرو تاکہ تم پاکستان میں اپنی تعداد کو بڑھا سکو۔ یہاں تک ان کی فکر ہے، لیکن ہم ویسٹرنائز فکر میں بچے 2 ہی اچھے، اور یہی 2 بچے آگے جا کے جب مار کھائیں گے، جب ظالم ان کو مارے گا اور جب آپ کی تعداد کم ہو جائے گی پھر آپ کو احساس ہوگا۔ یہ پلاننگ ابھی سے ہو رہی ہے نا، کیونکہ سعودی عرب اس خطے سے نکل رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر مجھے خود کو مضبوط کرنا ہے تو اسی ذریعے سے میں مضبوط کر سکتا ہوں۔ جو شعور، جو فکر میڈیا کے ذریعے سے اور اہل سنت کے بعض نوجوانوں نے جو فکر دی، محمد علی مرزا جیسے، مولانا اسحاق جیسے، طارق جمیل جیسے اور طاہر القادری صاحب جیسے لوگوں نے، تو ان کے کافی نوجوان جو ہیں وہ سوال کرتے تھے اپنے مولانا سے کہ مگر کسی کو رضی اللہ عنہ کہ خود طارق مسعود کا جملہ اسی تقریر میں کہ پڑھے لکھے لوگ داڑھی والا کے مجھ سے کہتے کہ ہم معاویہ کو رضی اللہ کیوں کہیں، کہ یہ قیامت کا منظر ہے کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ فکر کس نے بیدار کی؟ آپ نے بیدار کی نا۔ یہ فکر میڈیا کے ذریعے سے ان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں، اب یہ اس چیز کو سد الباب کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے مسئلہ خلافت کا تھا، اس مسئلے سے آگے لے جا کر آپ کو معاویہ تک لے آئے، پھر معاویہ سے آگے لے جا کر یزید تک لے آئے، اب یزید سے بھی آگے لے جا کر ابو سفیان تک آپ کو لے آئے کہ کلہم عدول، کہ صحابی کوئی بھی ہو، اے سے لے کے زیڈ تک کوئی بھی ہو، اس پاکستان میں اور اس پاکستان کے ممبر سے اس کی شخصیت پر، اس کے حسب پر، اس کے نسب پر گفتگو نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے جب گفتگو نہیں ہوگی تو آپ شیعت کو کیسے بڑھائیں گے؟ جب فکر کو کھولیں گے نہیں تو شیعہ کیسے بنیں گے؟ یہ شیعت میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ بچے تو شیعہ پیدا اتنے کر نہیں رہے، انہی کے بچوں کو لا کر آپ شیعہ کر رہے ہیں نا۔ ہم تو ویسٹرنائز فکر میں گھل چکے، مل چکے۔ کروڑ پتی امیروں کو آپ، میں نے دیکھا ان کے گھروں میں گئے 2 بچے، سمجھا رہے ہیں بھائی زیادہ بچے کریں، نہیں مولانا، کیونکہ فکر ویسٹرنائز ہو چکی ہے۔ اللہ نے تجھے کروڑوں دیے ہیں، نہ تو غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ تو نسل کو بڑھاتا ہے کہ اللہ تمہارے بچوں کو شیعت کو مضبوط کرے، کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے شیعت کو مضبوط کرنا ہے۔
اور ہر مجلس میں یہ دعا کی جائے خدایا مجھے امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما۔ بھائی یہ لشکر کوئی لشکر آسمانی ہے؟ امام آئیں گے تو کیا آسمان سے ایک نیا لشکر لے کر آئیں گے؟ یہ لشکر یہی تجھے بنانا ہے، یہی تمہاری اولاد لشکر امام ہے، یہی شیعہ جو مجلس میں آتے ہیں یہی لشکر امام ہے، یہی شیعہ جو جلوسوں میں ہیں یہی لشکر امام ہے۔ تو دعا کر کہ مولا کا لشکر موجود ہے، لیکن خدا اس لشکر کو ثبات قدم عطا کر، اس لشکر کے قدم کو ثابت کر۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فکر امام کو بڑھانا ہے تو مجھے کرنا کیا ہے؟ تو دیکھیے دشمن کا بھی ایک لشکر ہے، امام کا بھی ایک لشکر ہے۔ دشمن کا لشکر معاش کو مضبوط کر رہا ہے، ان مولویوں کو معاش کے ذریعے سے خریدا جاتا ہے، ان کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو فکر دی جاتی ہے کہ تمہیں معاشرے میں یہ چھوڑنا ہے۔ بغیر مت جتنے آنسو بہا رہے تھے آپ دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ اورنگزیب فاروقی تقریر کرا وہ رو رہے ہیں، یعنی آپ تصور کریں کہ ایک بندے کی تقریر میں، ایموشنل تقریر میں اتنا اثر ہے کہ بڑے بڑے مولویوں کو اس نے رلا دیا، یہ نوجوانوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ یہ کسی گاؤں میں جا کے ایک عام سا مسلمان جس کو حقیقت کا اور تاریخ کا اور ان حقائق کا اور مشاجرات صحابہ کا پتہ ہی نہ ہو، اس کے سامنے جا کر یہ ایسی ایموشنل مولوی کو جو رلا دے، آپ تصور کریں وہ عام آدمی کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو وہ تو تیار ہو جائے گا کہ ہاں بھائی اصلاح دو، میں ان کو قتل کرتا ہوں۔ اور انہی کی تقریروں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کوہاٹ میں ایک جوان شہید ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ معصوم کیوں فرماتے گا انسان تمہاری سوچ، تمہاری شادی، تمہارے بچے، تمہاری تربیت صرف آج کے لیے نہیں ہے، یہ تا قیامت تم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ایکشن اٹھاؤ اور فکر امام کو بچانے کے لیے ایکشن اٹھاؤ۔ اب میں کیسے فکر امام کو بچاؤں؟ دیکھیے ہر ملک کی اور ہر ملک کی سرحد کے کچھ فوجی ہوتے ہیں۔ فوج کا کام کیا ہے کہ ملک کی سرحد کی حفاظت کرے، اور عوام کی ڈیوٹی ہے کہ اس ملک کی فوج کی فائنینشلی، مورلی، اخلاقی ہیلپ کرے۔ اگر فوج باقی رہے گی تو ملک کی سرحدیں باقی رہیں گی۔ اچھا اگر فوج نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سرحد ٹوٹے گی، سرحد ٹوٹے گی تو کیا ہوگا؟ مال کو نقصان ہوگا، جان کو نقصان ہوگا، ناموس کو نقصان ہوگا۔ تو فوج ان تین چیزوں کو بچاتی ہے، لوگوں کے مال، اس کی مضبوطی سے مال بھی بچتا ہے، اس کی مضبوطی سے لوگوں کی جان بھی بچتی ہے، اس کی مضبوطی سے لوگوں کا ناموس بھی بچتا ہے۔ کیونکہ جنگوں میں عزتیں لوٹی جاتی ہیں، جو آپ نے عراق کا حال دیکھا، افغانستان کا حال دیکھا، بے انتہا دردناک صورتحال تھی۔ یہ ہے فوج کا کام۔ یہ کس چیز کی فوج ہے؟ یہ سرحدوں کی فوج ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خدا مجھے لشکر امام زمانہ میں شامل فرما۔ مولا کی فوج کا کام کیا ہے؟ اگر مولا کی فوج ہے تو کہاں ہے؟ وہ فوج کیا کرتی ہے؟ ائمہ کے اصحاب، ان کے ماننے والے شیعیان اہل بیت، ان کا کام ہے کیا؟ وہ کرتے کیا؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اہل بیت کی ڈیوٹی کیا تھی؟ امام حسین کی ڈیوٹی کیا تھی؟ خرجت لاصلاح امت جدی، کیونکہ حسین لشکر خدا کے سپہ سالار تھے تو ڈیوٹی تھی حسین کی، کس کی سرحد کو بچائیں؟ دین کی سرحد کو بچائیں، اور اس سرحد کو بچانے کے لیے اگر جان دینی پڑے تو حسین دیتے ہیں، اکبر قربان کرنا پڑے تو حسین قربان کر دیں گے، کیونکہ یہ ڈیوٹی ہے، یہ واجب شرعی ہے امام حسین پر کہ دین کی سرحد کو بچایا جائے، اور اس کو بچانے کے لیے اگر اپنی جان دینی پڑتی ہے تو دے دیں۔ یہ سیدہ کی ڈیوٹی تھی کہ اپنے امام کی عزت کو اور ولایت کو بچائیں۔ آپ لوگوں نے تاریخ کربلا میں خواتین کے کردار کو شاید اسٹڈی نہیں کیا۔ فرمایا ایک وقت تھا کہ خواتین بھی جنگ کے لیے نکلی تھی، لیکن امام نے واپس پلٹایا تھا۔ خواتین کا کردار کو پڑھیں، وہ بیبیاں جو امام حسین کے 1 سال کے بعد زیادہ زندہ نہیں رہیں، جناب رباب 1 سال تک زندہ رہی، زیادہ زندہ نہیں رہیں، لیکن یہی جناب رباب ہیں جو دربار یزید میں جاتی ہیں تو بی بی کے حوصلے کو دیکھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے، جب ظالم سے بات کرتی ہیں تو بی بی کے لہجے کو دیکھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہی سیدہ زینب ہے، جب روتی ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ اس بی بی کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن یہی بی بی جب ابن زیاد اور معاویہ کے بیٹے یزید کے دربار میں جاتی ہیں تو بی بی کا حوصلہ آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ خاتون ایک پولیٹیکل خاتون بھی ہے اور یہ خاتون ایک سوشل خاتون بھی ہے، یہ سوشل نظام کو بھی سمجھتی ہے اور یہ پولیٹیکل سسٹم کو بھی سمجھتی ہے کہ مجھے کس ظالم سے کس طریقے میں بات کرنی ہے۔ سیدہ کربلا میں پیغام دے رہی ہیں اگر انقلاب امام کو مضبوط کرنا ہے تو صف اول میں خواتین کو نکلنا ہے۔ اس کردار کو اور کربلا کے پیغام کو سب سے زیادہ خواتین نے پھیلایا، کیونکہ عورت ایموشنل ہے، اس کی آواز میں درد ہے، وہ انسان کو بہت جلدی متاثر کر دیتی ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن سب سے زیادہ اپنے پروپیگنڈے کو پھیلانے کے لیے کن کو استعمال کرتا ہے؟ عورتوں کو۔ شیطان زبانوں کو خراب کرنے کس کو استعمال کرتا ہے؟ عورتوں کو استعمال کرتا ہے۔
یعنی آپ تاریخ اسلام سے ایک بی بی زینب کو نکال دیں، دوسرا جناب سیدہ کو نکال دیں، آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ یہی تو ایک ایموشنل ٹرن ہے کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی 4-5 مرتبہ، اللہ مسکری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ علی کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا تھا، کئی مرتبہ مولا کے گھر پہ حملہ ہوا. انہوں نے پورا پلان بنایا تھا کہ اگر علی نکلے تو اس طرح مقابلہ کریں گے، ابازر آئے تو اس طرح روکیں گے، زبیر آئے تو اس طرح روکیں گے، سلمان آئے تو اس طرح. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جب گھر پہ حملہ کریں گے تو نبی کی بیٹی آئے گی، یہ ان کی پلاننگ میں نہیں تھا. اور جب پہلی مرتبہ حملہ کیا اور سیدہ بار آئیں، یہ سارے واپس چلے گئے تھے. مسلمان جرت نہیں کرتا تھا کہ نبی کی بیٹی جو کبھی گھر سے نہ نکلی وہ دفاع علی میں نکل آئیں. تو پھر انہوں نے خاص لوگوں کو چنا کہ وہ لوگ جو قسی القلب ہوں، وہ لوگ جن کے دل میں احترام نہ ہو، وہ لوگ جن کے دل میں اولاد علی اور علی کی فیملی سے دشمنی ہو، ایسے لوگوں کو چن کے سیدہ کے دروازے پہ بھیجا گیا. ورنہ عام مسلمان جرت کرتا کہ نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کرتا؟ جب ان کی آپ تاریخ پڑھیں گے، شجرے پڑھیں گے، واقعاً معاند لوگ تھے. امام حسین کے سر کو قلم کرنے کے لیے 10 لوگ آگے بڑھتے ہیں، دشمن ہیں لیکن کسی میں جرت نہیں ہے. ایک جاتا ہے واپس آتا ہے، دوسرا جاتا ہے واپس آتا ہے. کیوں اختلاف ہے کہ کس نے امام حسین کا سر کاٹا؟ کبھی کہتے ہیں خولی نے کاٹا، فلاں نے کاٹا، آخر میں کہتے ہیں شمر نے. آخر میں جو سب سے قسی القلب تھا وہ شمر تھا. انسان کی صفات، انسان کا وجود، یہ لوگوں کو چنا کرتے تھے کہ کس منصب کے لیے کس اخلاق کے آدمی کو چننا ہے، کس منصب کے لیے کس رفتار کے آدمی کو چننا ہے، اس کو بھیجا جاتا تھا. اب آپ سوچیں کہ مجھے امام کا لشکر بنانا ہے نا، لشکر بنانے کی ضرورت نہیں، لشکر تو بنا ہوا ہے. امام زمانہ کے لشکر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہی ڈیوٹی ہے جو امام کی ڈیوٹی تھی، وہی ڈیوٹی ہے جو مولا حسین کی ڈیوٹی تھی. ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ مجھے دین کی سرحدوں کو بچانا ہے. ملک کی سرحد بچے گی تو مال بچے گا، ناموس بچے گا. اور دین کی سرحد اگر بچاؤ گے تو لوگوں کا حیا بچے گا. دین کی سرحد کو بچاؤ گے تو لوگوں کی غیرت بچے گی. دین کے سرحد کو بچاؤ گے تو غیرت اللہ ہی لوگوں میں آ جائے گی. اب دین کی سرحد کا محافظ کون ہے؟ دین کی سرحد کے محافظ ہیں مدارس، دین کی سرحد کا محافظ ہے حوزہ علمیہ، دین کی سرحد کے محافظ ہیں علماء، دین کی سرحد کے محافظ ہیں یہ پیش امام، یہ امام جمعہ و جماعہ، یہ دین کی سرحد کے محافظ ہیں. اور چلے جائیے آج امام زمانہ کے سپاہیوں کا حال دیکھ لیجئے پاکستان میں، جو دین کے محافظ ہیں ان کا حال دیکھ لیجئے، اپنے مدارس کا حال دیکھیے. جن مدارس میں بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، یہ سپاہی ہیں. اور ہم نے ان سپاہیوں کی یہ مدد کی ہے کہ میرا بچہ بہترین اسکول میں پڑھتا ہے، لیکن جو امام زمانہ کا سپاہی ایک مدرسے میں جاتا ہے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زندگی بھر اسے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اس کو دیا کیا ہے؟ میں نے اس امام کی فوج کی حفاظت کتنی کی ہے؟ میں نے اس فوج کی سپورٹ کتنی کی ہے؟ جو بنی حوزہ ہے کس کے لیے؟ حوزے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کبھی سنتے تھے آغا سیستانی کہتے تھے کہ اتنی غربت ہوتی تھی اور اتنی افلاس ہوتا تھا کہ ہم چھلکے کھا کر اپنے پیٹ کو پالا کرتے تھے. آج چلے جائیے آپ حوزوں میں، طلباء کا حال دیکھیے. غریب ترین سوسائٹیز میں وہ رہتے ہیں، بدترین حالات میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن شیعہ قوم کو اتنی فکر نہیں کہ ہم حوزہ علمیہ کو فائنینشیل سپورٹ دیں. ارے ان کو چھوڑ دو، کراچی کے مدارس کو سپورٹ کریں، انٹیریئر سندھ میں جو مدارس ہیں ان کو سپورٹ کریں. سردی کے عالم میں ہم نے کسی مدرسے کا وزٹ کیا پچھلے سال، انتہا کی سردی، لیکن ان بچوں کے پاس پہننے کے لیے پاؤں میں جرابیں نہیں تھی. جب ایسی فوج آپ بناؤ گے، اتنی کمزور فوج آپ بناؤ گے کہ وہ 2 روٹی کے لیے فوج پریشان ہو. کہ یہاں پر ایک کسی نے جملہ کہا تھا نا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے جو کوچ کی فیس ہے وہ ایک مسجد کے مولوی کی فیس نہیں ہے. جو کھیل سکھائے وہ لاکھوں لے، لیکن جو میرے بچوں کو کلمہ پڑھائے، دین سکھائے، میں اسے 10,000 بھی بڑی مشکل سے تنخواہ دیتا ہوں. پھر کہتا ہوں حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. کیا غم سناؤ گے؟ کیا کیا ہے میں نے اپنے دین کے لیے؟ 100 شیعہ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں، کتنے ان میں سے خمس دیتے ہیں؟ کتنے ان میں سے حق امام کو ادا کرتے ہیں؟ بھائی دین ایسے نہیں چلتا. رسول بھی دین لائے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے یہ اسلام پھیلا. جب تک دین کو مدد نہ ہو، اگر خدا کو دین خود چلانا ہوتا تو خدا خود آ جاتا نیچے. آپ کی مدد سے، میری مدد سے دین اسلام چلتا ہے. آج چلے جائیے بنوریا ٹاؤن میں ان کے مدارس کو دیکھیے، کتنے مدارس ہیں ان کے، ان میں جا کر طلباء کو دیکھیے. آج آپ کے مدارس خالی ہو چکے. جب مدارس خالی ہو جائیں گے تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟
جب آپ کو آپ کے بچوں کو کافر کہا جائے گا، کون سے وہ طلباء ہوں گے جو آپ کا دفاع کریں گے؟ یقیناً وہ پڑھے گا، محنت کرے گا، تباہ کے دین کا دفاع کرے گا۔ تو جڑ کو اکھاڑا جا رہا ہے کہ اگر دین شیعت کو کمزور کرنا ہے تو اس کے جو محافظ ہیں ان کو کمزور کر دو۔ محافظ کہاں پلتے ہیں؟ مدارس میں۔ مدارس کو کمزور کر دو، تالا لگا دو۔ ماڈرن سوچ آ گئی بھی مدارس کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اسکولز بنائیں گے، ہم تو اسکولز کا سسٹم بنائیں گے، یعنی وہی ویسٹرنائز سوچ بنائیں گے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم مدارس کو ماڈرن طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھی ہاسٹلز بنا کے، بچوں کو اچھی فیسلٹیز بنا کے، اچھے ٹیچرز رکھے، ہم اچھا بنائیں گے؟ یہ سوچ کیوں نہیں ہے؟ انہی مدارس کو اسکولز میں بدلا جا رہا ہے، وہی ویسٹرنائز سوچ کو لایا جا رہا ہے۔ مدارس کو کمزور کیا گیا کہ اس دین کے محافظ علماء، علماء کو کمزور کرو۔ اس دین کے پائے اور اساس ہیں مراجے کو کمزور کرو۔ یہ گالم گلوچ، یہ شیعوں کو برا کہہ رہا ہے، یہ مولویت کی اور علمائیت کی نفرت جو شیعوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ تمہیں دین دینے کے لیے اور دین لینے کے لیے فلاں کے دروازے پہ نہیں جانا، اور ہر مجلس میں تمہیں وہ تبرعی گفتگو اور واہ والی گفتگو کرنی ہے جس گفتگو سے لوگوں کو کچھ ملنا نہیں ہے لیکن ان کو بڑا مٹیریل مل جائے گا۔ اس شیعے کو، اس جوان کو شرعاً واجب ہے اس عالم پر جس کے سر پہ امامہ ہے، شرعاً عالم نہ بھی ہو، کہ جو منبر پر آ رہا ہے اور جس کو یہ علم ہے کہ میرے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کچھ ایسے ہیں جن میں اخلاقی بیماریاں ہیں۔ میں یہ گاڑی پہ سفر کر کے انجولی سے گزر رہا ہوں، اگر میں کچھ خواتین کو بے پردگی میں دیکھ رہا ہوں، کالا لباس ہے اور امام بارگاہ میں آ رہی ہیں لیکن حالت بے پردگی میں ہے، مجھ مولوی پر واجب ہے، شرعاً واجب ہے جب منبر پہ جا رہا ہوں تو میں تذکر دوں۔ اگر میں تذکر نہ دوں تو قیامت میں میرے گریبان کو پکڑا جائے گا۔ یہ تمہاری ڈیوٹی تھی، صرف مجھ پر نہیں، جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی ڈیوٹی ہے۔ امام بارگاہ میں جو آ رہی ہے اور امام بارگاہ کا جو منتظم ہے اس کی ڈیوٹی ہے۔ حسین امر بالمعروف کرتے ہوئے شہید ہوئے، سیدہ زینب دین اسلام کو پھیلاتے ہوئی شہید ہوئی۔ دشمنی علی سے اور تھی کیا کہ علی وہ کرو جو ہم کہتے ہیں، ہمیں وہ مت سکھاؤ کہ خدا کیا کہتا ہے، ہمیں یہ مت بتاؤ کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں یاد مت دلاؤ کہ نبی نے کیا کہا تھا۔ ہم دین کو ویسے چلائیں گے جیسے ہمیں پسند ہے، ہم اسلام کو ویسے پھیلائیں گے جیسے ہمیں پسند ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، میری مرضی یا خدا کی مرضی۔ اور امام کیا فرماتے ہیں؟ رضن برضا، ہم کس کی رضا پہ راضی ہیں؟ پروردگار عالم کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ دین اسلام میں ڈالا۔ میری کچھ ایکٹیویٹیز میرے فائدے کی ہوتی ہیں، میں جاب کروں میرا فائدہ ہے، میں بچے کو پڑھاؤں میرا فائدہ ہے، میں کپڑے خریدوں میرا فائدہ ہے، میں اچھا گھر بناؤں میرا فائدہ ہے، یہ سارے کام حلال ہیں۔ میں جو کچھ میری ایکٹیویٹیز وہ ہیں جو میرے سیلف، میرے وجود کو فائدہ دیتی ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز وہ ہیں جن سے کسی مومن کو فائدہ ہوتا ہے، جن سے دین کو فائدہ ہوتا ہے، جس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے۔ اہل بیت کی 80% ایکٹیویٹیز وہ تھیں جن سے اسلام کو فائدہ ہوا، 20% ایکٹیویٹیز وہ تھی جن کو اپنی دنیا کا فائدہ، مثلا مولا کسی زمین میں جاتے تھے، کمانے، ہل چلاتے تھے، گھر میں کچھ لاتے تھے، یہ سیلف فائدہ ہے نا، لیکن رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے اور انہی کھجوروں کو غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ یتیموں کا فائدہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں آیا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، جہاں بھی آپ جائیں گے، آج تک کسی شیعہ نے یہ نہیں سوچا، قرآن پڑھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں، جہاں جہاں پر ذکر صلاۃ ہے وہاں وہاں ذکر زکوٰۃ ہے۔ اس زکوٰۃ کو ہم بھول چکے ہیں۔ اب کہتے ہیں مولانا زکوٰۃ تو شیعوں میں کھجور ہے، کشمش ہے، ان چیزوں پہ، بھائی یہاں پہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے بندے خدا۔ اگر صرف کشمش اور اقلام تسعہ، یہ 9 اقلام ہوتے، اگر زکوٰۃ ان پہ ہوتی، خدا اتنا ذکر زکوٰۃ کا کیوں کرتا؟ امام معصوم کی 4 گواہیاں دی جاتی ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، یہ ستون دین ہے، وآتیت الزکوٰۃ، یہ ستون دین ہے، وامرت بالمعروف، یہ ستون دین ہے، ونہیت عن المنکر، یہ ستون دین ہے۔ یہ 4 کام جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں نہ ہو وہ سوسائٹی کبھی بڑھ نہیں سکتی۔ تمہیں اگر اپنے وجود کو بچانا ہے یہ 4 صفات تمہارے وجود میں آنی چاہیے۔ ایک، اقامت الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں، نماز کو قائم کرو۔ پڑھتا تو خود ہے، قیام نماز سوسائٹی میں ہوتا ہے، قیام نماز فیملی میں ہوتا ہے، قیام نماز سوشلی ہوتا ہے۔ نماز کو قائم کرو، دنیا کو دکھاؤ کہ شیعت نے نماز کو قائم کیا۔ اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ ہم تینوں چیزیں ہمیں یاد ہیں، ایک جز کو ہم بھول گئے جو فوراً نماز کے بعد زکوٰۃ، یعنی امر بالمعروف سے پہلے بھی زکوٰۃ ہے، نہی عن المنکر سے پہلے بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سے مراد یعنی صدقہ،
زکوٰۃ سے مراد یعنی خیرات، زکوٰۃ سے مراد یعنی خمس، زکوٰۃ سے مراد یعنی غریبوں کی مدد، زکوٰۃ سے مراد یعنی اپنے مال کا کافی حصہ دین پر خرچ کرو، اپنے مال کا کافی حصہ یتیموں میں خرچ کرو۔ 80% اہل بیت کی زندگی زکوٰۃ کو خرچ کرنے میں گزری۔ ہر امام کو جب غسل دیا جاتا تھا ان کے کاندھوں پر کالے نشان ہوتے تھے، پوچھا جاتا تھا مولا یہ نشان کیسے ہے؟ کہ رات کے اندھیروں میں جو بوریاں اٹھا کر جاتے تھے یہ اس کے نشان ہیں۔ آج ہم چیک لکھ کے ایک ڈونیشن کر دیتے ہیں، اس ڈونیشن کے دینے سے تیرے وجود میں احساس پیدا نہیں ہوگا۔ اگر سیرت علی پر چلنا ہے تو نکل جا گاؤں میں، 12 مہینے تمہارے پاس ہیں، تو ایک ہفتہ غریبوں کے لیے نکال، زیادہ نہیں، ایک ہفتہ غریبوں کے لیے نکال۔ اجازت لے لے، مجھ سے لے لیں، کسی اور سے لے لیں، اپنا خمس حق سعادت جا کے خود تقسیم کر۔ وہ گھر ڈھونڈ، وہ غریب ڈھونڈ، وہ بستیاں ڈھونڈ، کیوں خود جا؟ جب تو غریب کے دروازے پہ جائے گا، اس کی غربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ درد تیرے دل میں پیدا ہوگا جو درد حسین کے دل میں تھا۔ ہاسپٹل جاتے ہو کیا ہوتا ہے؟ بدن کی صحت کا احساس ہوتا ہے۔ قبرستان جاتے ہو کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی رونق کا احساس ہوتا ہے۔ کسی مردے کو دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے میں ابھی زندہ ہوں، کل مر جاؤں گا۔ اسی طرح جب کسی غریب کے گھر میں جاؤ گے، اس کی غربت کو دیکھو گے، اس کی روتی ہوئی ماں کو دیکھو گے، اس کے بچوں کو روتا ہوا دیکھو گے، ان کی حالت زار دیکھو گے۔ زیادہ نہیں، مدارس کا وزٹ کرو، سندھ کے مدارس کا، پنجاب کے مدارس کا وزٹ کرو، ان غریب بچوں کی حالت دیکھو۔ ظاہر ہے یہ بچے بڑے ہوں گے، ممبر پر آئیں گے، اگر ان کی ہم سوشلی تربیت نہیں کریں گے، اخلاقی تربیت نہیں کریں گے، یہ کیسے گرو اپ ہو جائیں گے؟ اسی لیے تو علماء کی کمی ہے، کیونکہ ہم نے ان مراکز کو، ان بنیادوں کو، ان مورچوں کو ہم نے کمزور کر دیا جو مورچے اسلام کی حفاظت کے لیے تھے۔ اور سب سے بڑا المیہ جو پاکستان میں ہے، ہمارے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کہ ممبر پہ کون آ رہا ہے۔ بھائی ایک بندہ دکان سے پولیس کی وردی لے کے پہن کے گھومے، اسے بھی جیل ہے۔ فوج کی وردی پہن کے ایسے گھومے تو اسے تو اور کڑی سزا ہے۔ لیکن یہاں جس کا من کرتا ہے اپنے سر پہ امامہ رکھتا ہے، باقبا پہن کے ممبر پہ آ جاتا ہے۔ نہ بانی پوچھنے والا ہے کہ تم کہاں پڑھ کے آئے، نہ مجمع پوچھنے والا ہے کہ تم کہاں پڑھ کے آئے، کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ بھائی جو سر پہ امامہ رکھ کے ممبر پہ بیٹھا یہ کہاں سے پڑھ کے آئے۔ نام لوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا، ایسے ایسوں کو میں جانتا ہوں، 1 مہینہ حوزے میں نہیں پڑھے، 1 مہینہ بھی نہیں پڑھے، ٹی وی کی اینکرنگ کر کے اور اس کے بعد سر پہ امامہ رکھ کے آج ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے انٹیریل سندھ میں جا رہے ہیں، 7 میں ہر جگہ جا رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے 50-50 ہزار 1-1 لاکھ لوگوں سے لے کے لوگوں کو گمراہ کریں، وہ سادہ لوگ سر پہ امامہ دیکھ رہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کراچی کے علماء کی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ایسے لوگوں پہ کیس ہونا چاہیے۔ بھائی ایک جھوٹا حکیم ایک پسار خانہ کھولتا ہے، اسے بھی پکڑا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے جسم کو نقصان دے گا۔ ایک ڈاکٹر جعلی ڈگری لے کے لوگوں کا علاج کرنے بیٹھ جائے، لوگوں کے بدن کو نقصان دے رہا ہے، ہم اس کو جا کے روکتے ہیں، کیس کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگوں کے بدن کو نہیں، لوگوں کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، وہ ایمان جس کی وجہ سے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، لیکن آج ایسے لوگ ہیں بے حسی ہے، کیونکہ مجھے پرواہ نہیں ہے نا۔ امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں گئے؟ کیونکہ ایک جعلی حاکم و جعلی خلیفہ تھا، قابلیت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا تھا، امام اس کو اتارنے گئے۔ تو آج ہر کسی کی ڈیوٹی ہے کہ وقت کے حسین کو بھی پہچانے، وقت کے یزید کو بھی پہچانے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ عَزِيزُ۔ اسی لیے دین کو بچانا ہر کسی کی ڈیوٹی ہے، ایمان کو بچانا ہر کسی کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ یہاں پر سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، جو چیز تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائے گی وہ تمہارا ایمان ہے، وہ تمہارا عمل ہے، جدا نہ ہونے والی شے وہ عمل ہے۔ یہ لباس بھی بدن سے اتر جائے گا، ہر چیز بدن سے اتر جائے گی، لیکن معصوم فرماتے ہیں انسان نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد، نہ بیوی، کوئی چیز تمہارے ساتھ سفر نہیں کرے گی۔ جو چیز تمہارے ساتھ اس سفر میں تمہاری ہم سفر ہوگی وہ تمہارا عمل ہے۔ تو جتنا عمل اسٹرانگ ہوگا اتنا تمہارا سفر اسٹرانگ ہوگا اور بہترین سفر ہوگا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں ان اصحاب حسین پر جنہوں نے اپنی جانوں کو اہل بیت پہ قربان کیا، اور انہی کے عمل کی وجہ سے آج ہمیں بقا بھی ہے اور ہمیں درس اہل بیت بھی مل رہا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی
الحسین وعلى اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب الحسین. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو بے کفن حسین پہ، میرا سلام ہو زخمی بدن مولا حسین پہ، میرا سلام ہو اس بہن پہ جو 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی، رو کر کہنے لگی اے خدا میرا حسین ایسا تو نہ تھا. وہ اماں زہرا نے چکیا پیس کے پالا تھا. اللہ یہ منظر کسی چاہنے والے کو نہ دکھائے، اللہ یہ منظر کسی عزادار کو نہ دکھائے. عزادار سن کے برداشت نہیں کرتا. مجھے نہیں معلوم سکینہ نے بابا کا کٹا گلا کیسے دیکھا ہوگا، لیکن کچھ ایسے عزادار، کچھ ایسے مومن تھے جنہیں اہل بیت کے یہ عوالم دکھائے گئے. ایک مومنہ تھی، یتیم تھی، اسے بی بی زینب گھر لے گئیں. اسے حسین نے پالا، جوان ہوئی، شادی شام میں ہو گئی. ہر سال مدینے آتی تھی، کہتی تھی مولا حسین، میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے. میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں مجھے حسین نے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتا ہے. مجھے قرآن بی بی زینب نے پڑھایا. مولا بار بار کہتا ہے کب آئے گا تیرا مولا؟ آئے میں اس کی بڑی دعوت کروں گا، بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا، بڑی خدمت کروں گا. امام حسین کو پیار آیا، فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے. رو کر کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو آپ کو نہ پہچانے. فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے. لیکن شیرین حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا. جی مولا. فرمایا شیریں قیدیوں کا خیال رکھنا،
قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں۔ شیرین کہتی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا جی مولا وطن واپس چلے گئے، عزادارو زینب کے حالات بدل گئے، یہ لٹا ہوا قافلہ شام کی بازار میں آیا، شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ قیدی بیویوں پہ پڑ گئی، روتا ہوا گھر گیا، کہنے لگا شیرین کہتی تھی تیرے مولا کی وصیت قیدیوں کا خیال رکھنا، او شیرین میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی 4 سال قید نہیں دیکھی، بڑی مظلوم قیدی ہے، جس کے کانوں سے خون جاری ہے، جس کے رخساروں پہ نیلے نشان ہے۔ شیرین نے کہا جلدی قیدیوں کو گھر بلاؤ، میرے مولا کی وصیت ہے۔ یہاں قیدی بیبیاں شیرین کے گھر میں جمع ہوئے، شیرین نے جلدی جلدی سے سفرہ لگانا شروع کیا، کہنے لگی قیدی بیبیاں پانی پینا ہے پانی پی لو، کھانا کھانا ہے کھانا کھا لو۔ قیدی بیبیوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 لاشیں نکلے ہیں، ارے کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں رو لے۔ شیرین نے کہا قیدی بیبیو جتنا رونا ہے رو لو، میں تجھے روکوں گی نہیں۔ یہاں قیدی بیبیوں نے حلقہ بنایا، ایک مرتبہ قیدی بیبی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کے کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ اتنا سننا تھا، شیرین نے کہا قیدی بی چپ ہو جا، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ اکبر پہ میرا بچہ قربان کر دے۔ قیدی بیبیاں بیٹھ گئیں، شیرین تیرا گھر ہے، اگر اجازت نہیں ہم ماتم نہیں کریں گے۔ نہیں قیدی بیبیاں میری مجبوری سمجھو، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اگر تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا، اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔ شیرین نے کہا قیدی بی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے۔ بیبیاں بیٹھ گئیں، شیرین تیرا گھر ہے، جو کہو ہم وہ کرے۔ کہتی ہے قیدی بی بی اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے ماتم کرو۔ یہاں بھائی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بی بی اٹھی اور بیان کیا، اے عباس کے پیاسے بھیا، اے عباس کے غریب الوطن بھیا۔ شیرین اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ قیدی بیبیاں بیٹھ گئیں،
ایک مرتبہ قیدی بیویوں کے پاس آتی ہے، کہتی ہے قیدی بیویوں تو نے مجھے بڑا رلایا، اب تمہیں آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن اس کا نام لے کے ماتم کرو۔ عزادارو اب کوئی اور بیوی نہیں اٹھی، ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا، آئے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اب شیری کو سمجھ نہیں آیا، بی بی زینب کے قدموں میں گری، ہاتھ جوڑ کے کہا قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیری نہیں پہچانا، وانا زینب شیری تیرے مہمان آ گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار جس سیدہ زینب کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان اور انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع